ایک گاؤں میں پیاری سی لڑکی ماشا اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں اس کو بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ماشا کی سہیلیاں نتالی اور اینجلی آئیں اور کہنے لگیں، ماشا سامنے کے جنگل میں چلو گی؟ وہاں بہت مزے مزے کے بیر اگے ہیں اور مشروم بھی ہیں۔ ماشا بولی، ہاں کیوں نہیں، مگر دادا دادی وہ تو مجھے ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ نتالی اور انجلی دادا اور دادی کو سلام کر کے بولیں، دادا جان دادی بھی ماشا کو ہمارے ساتھ جنگل کی سیر کو جانے دینا۔ دادا جان پریشان ہو کر بولے، پیاری لڑکیوں تم لوگ بھی جنگل میں مت جاؤ، ماشا کو ہم اکیلے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ نتالی بولی، دادا جان یہ سامنے ہی تو ہے، ہم روز جاتے ہیں اور ہم آگے جنگل میں دور تک نہیں جائیں گے، بس سامنے سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ دادا جان اور دادی بی نے بڑی مشکل سے اجازت دی، مگر ماشا کو بار بار سمجھایا، دیکھو بیٹی اپنی دوستوں کے ساتھ رہنا ورنہ راستہ بھول جاؤ گی۔ ماشا بہت خوش ہوئی اور دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جنگل میں ہر طرف پھول، پھل، سیب، بیر اور مشروم تھے۔ ماشا نے اپنی ٹوکری ان سب پھلوں سے بھر لی۔ ماشا پھل اکٹھے کرتے کرتے آگے نکل گئی اور نتالی سے کہنے لگی، دیکھو دیکھو میری ٹوکری بھر گئی ہے، تم دکھاؤ کتنے بیر جمع کیے ہیں۔ نتالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماشا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی ساتھ نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی اور آوازیں دینے لگی، انجلی، نتالی، انجلی کہاں ہو تم دونوں؟ ماشا نے بہت آوازیں دی مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ سامنے ہی اسے چھوٹا سا لکڑی کا بنا گھر نظر آیا۔ ماشا نے دروازہ بجایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ماشا اندر داخل ہوئی اور اندر جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک بہت بڑا ریچھ اندر داخل ہوا۔ ماشا اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ ریچھ بولا، کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ماشا بولی، میں راستہ بھول گئی ہوں، میرا نام ماشا ہے۔ ریچھ بھیا کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے؟ ریچھ بولا، میرا نام بورس ہے، اور ہاں بے وقوف لڑکی، تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں میری ملازمہ بن کر رہنا ہوگا اور میرے گھر کے کام کرنے ہوں گے، سمجھی؟ بورس جنگل چلا جاتا اور ماشا سارا دن گھر کا کام کرتی۔ بورس کا گھر صاف کرتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے لیے چائے بناتی۔ ماشا بہت اداس رہتی۔ ایک دن اس نے یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچی۔ اس نے بورس سے کہا، مہربانی کر کے مجھے ایک دن کے لیے اپنے دادا دادی سے ملنے جانے دو، میں ان کے لیے میٹھے کیک بناؤں گی اور ان کو دے کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ تو بورس بولا، ہرگز نہیں، تم جنگل میں گم ہو جاؤ گی، تم کیک بناؤ میں دے کے آؤں گا۔ تو ماشا بولی، ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے، میں کیک بنا کے ایک بہت بڑی باسکٹ میں رکھ کے اس کو بند کر دوں گی، تم نے اسے ہرگز نہیں کھولنا اور نہ ہی اس میں سے کچھ کھانا ہے۔ میں شاہ بلوط کے اونچے درخت پر بیٹھ کر تمہیں دیکھتی رہوں گی، جب بھی تم اس باسکٹ کو کھولو گے تو میں تمہیں اپنا وعدہ یاد کراؤں گی۔ بورس بولا، ٹھیک ہے۔ اگلے ہی دن ماشا نے کیک بنائے، ایک بہت بڑی ٹوکری لی اور خود اس میں چھپ کر بیٹھ گئی اور کیک اوپر رکھ دیے اور ٹوکری کا منہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ بورس نے ٹوکری اٹھائی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب بورس تھک گیا تو کہنے لگا، اگر میں نے تھوڑی دیر آرام نہ کیا تو میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور مجھے کچھ کھا لینا چاہیے ورنہ میں آگے نہیں جا سکوں گا۔ جیسے ہی بورس بیٹھا تو اسے ماشا کی آواز سنائی دی، بورس میں تمہیں دیکھ رہی ہوں اور اس ٹوکری کو مت کھولنا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ بورس پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا، یہ لڑکی کتنی چالاک ہے، اتنی دور سے بیٹھی ابھی تک مجھے دیکھ رہی ہے۔ بورس پھر چل پڑا۔
मीलों दूर चलता रहा और फिर कहने लगा कि अब अगर मैंने आराम ना किया तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, मुझे कुछ खा लेना चाहिए वरना मैं आगे सफ़र नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही वो बैठने लगा उसे फिर माशा की आवाज़ सुनाई दी, बोरिस मैं तुम्हें देख रही हूँ, अपना वादा पूरा करो और ये टोकरी खोले बगैर जल्द अज जल्द मेरे दादा दादी तक पहुँचाओ। बोरिस हैरान होकर जल्दी से उठा और तेजी से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। बोरिस अब गांव पहुंच गया था। जब दादा दादी के घर के नजदीक पहुंचा तो गांव के कुत्तों ने बोरिस रीछ की बू सूंघ ली। वो सब भौंकते हुए बोरिस के पीछे भागे तो वो टोकरी वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। शोर की आवाज सुनकर दादा और दादी बाहर आए और बाहर पड़ी टोकरी को खोलकर देखा तो उसमें माशा थी। दोनों उसे देखकर खुशी से रोने लगे और कहने लगे, प्यारी बेटी माशा तुम कहाँ चली गई थी? माशा ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो माशा की अक्लमंदी की बहुत तारीफ की, कैसे इतने बड़े रीछ को चकमा देकर उसकी कैद से बाहर निकल आई है।